अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मज़ा तो अब आएगा। क्या ज़बरदस्त नोटिफिकेशन निकाला है। जाती उम्रा में मातम है, उनके हैंडलर्स के यहाँ मातम है और सबसे बड़ा मातम तो काजी साहब के यहाँ है। नाज़रीन कराम, दो ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि काजी से लेकर उनके हैंडलर्स और ये जो जाती उम्रा की फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन सब के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। इक़्तिदार रेत के ज़र्रों की तरह हाथों से फिसल रहा है। ये तो बाजी ही पलट गई है। अब तो काजी को नंगा नाच रचाना पड़ेगा, वरना ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत तो गई। नाज़रीन कराम, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये इतना बड़ा इक़दाम है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि हम इसका अहाता नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने जाते जाते एक नोटिफिकेशन जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच ने एक ऑर्डर जारी किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल लगाने का नोटिफिकेशन नहीं देता तो फिर यह तस्वुर किया जाएगा कि ये ट्रिब्यूनल्स लगा दिए गए हैं और वो अपना काम शुरू कर देंगे। ये ट्रिब्यूनल्स लगने हैं फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मामलात को देखने और उन पर फैसले देने के लिए। इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है कि वह अपनी मर्ज़ी के रिटायर्ड लोगों का नोटिफिकेशन जारी करे, फिर सदारती ऑर्डिनेंस आता है। लेकिन अब मलिक शहजाद ने अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। अब दो ऑप्शन है, क्या ये इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, या ये जाएंगे काजी साहब की अदालत में। और अगर काजी को अपनी 2/3 अक्सरियत के बाद एक्सटेंशन होती नज़र ना आई तो काजी भी ये नहीं रोक पाएगा। मामलात इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकलना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एक सॉलिड नोटिफिकेशन निकाला गया है जो इनके लिए चोर दरवाजे बंद करता है, बल्कि एक एक इलाका बता दिया है कि किधर किधर कौन सा ट्रिब्यूनल काम करेगा। मलिक जस्टिस शाहिद करीम, जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि आप 7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन दें, वो इस ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। वो बैठेंगे गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के केसेस देखेंगे। सो इन 5 शहरों के तमाम फॉर्म 45 और 47 के मामलात जस्टिस शाहिद करीम के पास जाएंगे, जो बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुन रहे। इसी तरह से दीगर जजेस को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है। नाज़रीन कराम, अगर ट्रिब्यूनल ने सही फैसले दे दिए तो अगले 6 माह में आप देखेंगे कि सूरत हाल मुकम्मल बदल जाएगी, बाजी पलट जाएगी। सूरत हाल अगर ये कायम रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पूरे 8 के 8 नोटिफाई कर दिए गए हैं जजेस। केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वक्त तो लग सकता है, लेकिन जब बॉल रोलिंग हो जाए एक बार तो फिर मामलात रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ आमिर फारूक ने सहूलतकारी की, जो इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल तब्दील किया, उसमें नए ट्रिब्यूनल को तो काम करने से रोका, लेकिन पुराने ट्रिब्यूनल को काम करने की इजाज़त भी नहीं दी, सिर्फ स्टे ऑर्डर जारी किया। यानी अभी किसी किस्म का इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से काम नहीं हो रहा, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही। और फॉर्म 45 उम्मीदवारों के मुबैना तौर पर कहीं रावलपिंडी में पड़े हैं और वहाँ क्या हो रहा होगा, उनकी कार्बन कॉपियाँ तैयार की जा रही होंगी ताकि सब के मैच करें, गलतियाँ दूर कर ली जाएँ, तैयारी हो जाए। और हम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएँ तो फ्रांसिक में कुछ भी पकड़ा ना जाए। मुझे नहीं पता कि पूरी पेपर ट्रेल ये कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये नामुमकिन है पूरी पेपर ट्रेल बनाना। अगर फ्रांसिक ऑर्डर होता है, जाहिर है कोई ना कोई कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इतने ज़हीन नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये फिर भी कोई गलतियां छोड़ जाएंगे और पकड़े जाएंगे। नाज़रीन कराम, इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो खबरें आ रही हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जब दहशतगर्दी अदालत के जज ने लोगों को बरी करने का फैसला लिखा तो ISI के लोगों ने उन्हें यरगमाल बनाया, धमकियां दी, बाहर फायरिंग की। 7 घंटे वो यरगमाल रहे, फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी का फैसला जारी किया। उसके बाद उन लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया जिनको इन्होंने रिहा किया। अगले जज ने दोबारा उनको रिहा कर दिया। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट कुछ और है। जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में शिकायत दायर की कि मुझे नामालूम अफराद की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब किया और लाहौर हाई कोर्ट का RPO और DPO सरगोधा को भी पेश होने का हुक्म है। अब यहाँ से मामलात आगे जाएंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट भी नहीं है जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। डेवलपमेंट कुछ और है। एक अंधा, गूंगा, बहरा, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, हमारा एक चीफ जस्टिस है,
وہ کہتا ہے کہ مداخلت میرے دور سے پہلے ہوتی تھی، اگر میرے دور میں مداخلت ہو تو مجھے بتائیں۔ ایک اور کیس آ گیا ہے، اب جج بول پڑا ہے، جج نے بتا دیا ہے کہ نامعلوم افراد نے مجھے یرغمال بنایا اور مجھے اب بھی ہراساں کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ تو جواب طلبی کر رہی ہے، لیکن اب قاضی کی عدالت میں جب وہ کیس جائے گا تو اس پر بھی دلائل ہوں گے، وہ کل آپ بات کریں گے اس پر کہ جو آپ کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہو رہی، ابھی ایک اور جج نے لکھا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، آپ کے دور میں ہو رہی ہے، آج کے دن ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بھی مروا دیتا ہے۔ دیکھیں، لوئر جوڈیشری کے ایڈیشنل سیشن ججز بول پڑے ہیں، ان کو کیا کوئی اہمیت دیتا ہے پاکستان کے قانون میں؟ جو سی ٹی ڈی نے کہا، جو آئی ایس آئی نے کہا، وہ مان لیتے تھے۔ تو ابابیلیں کھڑی ہو گئی ہیں ہاتھیوں کے مقابلے میں۔ دس از اے میریکل، اگر ہم سوچیں تو ان خدائی کے دعوے داروں کا تہس نہس ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں بظاہر صورتحال کیا ہے، چیف جسٹس ان کا اپنا، آرمی چیف، ڈی جی، آئی ایس آئی پوری سپورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس پوری طرح ان کے ساتھ ہے، لاہور ہائی کورٹ کو مسلسل رجیم نے مینج کیے رکھا، بیچ میں ملک شہزاد آئے جنہیں ہٹا دیا گیا ہے، تو اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، پیچھے جو نئی خاتون چیف جسٹس ہیں وہ بھی انہی کی ہیں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، پھر بھی اس معاشرے میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے اس اندھیرے میں روشنی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ مردہ معاشرہ ہے جہاں کوئی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، ججز بھی آئی ایس آئی کے کہے پر چلتے تھے، لیکن ایسے مردوں کے معاشرے میں زندگی کی رمق نظر آنا مجھے بہت زیادہ امید دلا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا، حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے گی، وہ پوری کوشش کریں گے کہ سب کچھ دوبارہ دھرم بھرم کریں۔ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ چیف جسٹس کی تو ٹرانسفر ہو گئی ہے، وہ کیسے یہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں، تو کچھ بھی یہ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن میں بہت ہوپ فل ہوں، یہ جتنی مرضی اندھیرے کی چادر اوڑے رکھیں، روشنی نے اب آنا ہے۔ بہرحال یہ کس لو لیول پر ریاست کو لے گئے ہیں، عمران ریاض پر جو مقدمہ درج کروا کے جس کو گواہ بنایا گیا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ریاست کس لو لیول تک گری ہے؟ جن لوگوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہ ہی نہیں ہیں اس کیس میں، یہ ذرا سنیں۔ آج ایک سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ایف آئی آر چلتی ہوئے دیکھی ہے عمران ریاض خان کے خلاف۔ میں ڈاکٹر ارشد اور اس کے خلاف ایک ایف آئی آر چل رہی ہے، ایف آئی آر نمبر ہے 39/60/24۔ تو اس ایف آئی آر ہوئی ہے تھانے نشتر کی تھانے میں، اور میں تھانے نشتر کی حدود میں رہتا ہوں، میرا نام ڈاکٹر ارشد ہے، یہ میرا شناختی کارڈ ہے۔ اس پہ میں یہ الفن کہنا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض کے خلاف جو ایف آئی آر کی گئی ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ عمران ریاض سے میرا ذاتی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس میں تو میر شرافت صاحب ہمارے حلقے کے جو ایم پی ہیں پی ٹی آئی سے، ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، وہ بھائی ہیں، وہ ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا بھی ہوں، تو اس کے ساتھ میری 1 یا 2 ملاقات عمران ریاض صاحب سے ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ الفن میں کہتا ہوں، ایمانن قرآنن کہتا ہوں کہ اس ایف آئی آر سے نہ عمران ریاض کا کوئی تعلق بنتا ہے، اگر میرا تعلق بنایا گیا ہے تو پھر تو عمران ریاض بھائی کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے ایف آئی آر۔ اسد عرب بھٹی اس میں مدعی بنایا گیا ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن عرف ٹاؤن سے، ادھر دلم سے، ٹھیک ہے، تو سیاسی طور پہ وہ تو ہمارے مخالف ہیں، نون لیگ کے، ہماری ان کی تو بالکل دعا سلامی نہیں ہے جی، کسی قسم کی بھی۔ میں الفن ایمانن قرآنن کہتا ہوں جی، یہ ایف آئی آر جھوٹ پہ مبنی ہے، جس میں میرا حوالہ دیا گیا ہے، ڈاکٹر ارشد نے عمران ریاض کو ملوایا ہے۔ دیکھیں مجھے تو ہنسی بھی آ رہی ہے اس کے اوپر، دیکھیں کیسے جھوٹ پہ مبنی آ رہے ہیں، یہ ایف آئی آر بنائی گئی ہے جی۔ اب جس کو وٹنس بنایا جا رہا ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے، یہ ہے ایف آئی آر اور اس ریاستی ڈرامے کی حقیقت۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایس آئی پاکستان میں ملک کو چلاتی کیسے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو آئی ایس آئی کے ذریعے اس ملک کو گورن کرتی ہے، وہ چاہتے کیا ہیں کہ ملک کیسے چلے۔ بجٹ اجلاس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ناراض ہیں، ہم بجٹ اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے، پھر اسحاق ڈار منانے چلے گا پیپلز پارٹی کو۔ اس طرح کا ڈرامہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ سیاستدان کرتے رہیں اور میڈیا پر چلتا رہے تو لوگوں کو لگے کہ سیاستدان ہی ملک چلا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ناراض ہوگی، مطلب جیسے صدر ان کا نہیں ہے، جیسے اسمبلی میں انہوں نے شہباز کو ووٹ نہیں دیا، جیسے انہوں نے اپنے گورنر نہیں لگا لیے، جیسے سینٹ کا چیئرمین ان کا نہیں ہے، تو قوم کو بے وقوف بنانے کا اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے کہ لگے رہو، ایک ڈرامہ بنائے رکھو، ورنہ کس کو نہیں پتا کہ یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔
یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہی ڈرامے اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کہہ رہی ہے کہ آپ بھی کر لیں, ایسے ہی مذاکرات کریں, ایسے ہی ایک دوسرے کو منانا روٹھنا کریں. یعنی سیاستدانوں کو ایسے ڈرامے کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے تاکہ عوام کو لگے کہ سیاستدانوں کے فیصلے کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہے. ایک بات بتائیں, بجٹ کون دے رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر خزانہ. پیپلز پارٹی کو کون منانے جا رہا ہے؟ نون لیگ. کیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی وزیر خزانہ سے ناراض ہو سکتی ہے؟ دونوں پارٹیاں مل کے کہتی ہیں کہ محسن نقوی چاہے تو وزیر اعظم لگ سکتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کو اس طرح کے ڈراموں سے 76 سال سے چلایا جا رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جھوٹ, مکاری اور ڈرامہ مزید چلتا رہے, لیکن اب ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.